خدیج ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ANC ڈیجیٹل۔ پروگرام کا نام ہے بے باک، جس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مجاہد مرزا اپنے بے باک تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ۔ آج ہم جن اہم موضوعات پر بات کریں گے ان میں سر فہرست بجلی کی قیمت پر 100 ارب روپے کی سبسڈی، علیم خان کی لندن روانگی، آڈیو لیکس کا تنازع اور کامران تسوری کا گورنر سندھ کے عہدے کا حلف اٹھانا۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ حکومت نے برآمدی شعبوں کے لیے بجلی کی قیمت 100 ارب ڈالر کی سبسڈی منظور کر دی ہے، کیا اس سے برآمدات پر کوئی مثبت اثر پڑے گا؟ سبسڈی کے مثبت پہلو بھی ہوتے ہیں اور منفی پہلو بھی ہوتے ہیں۔ مثبت پہلو تو یہ ہے کہ چونکہ ہمارے ہاں بجلی کی کمی ہے، ہمارے ہاں معیشت کا معاملہ ہے، تو معیشت کسی بہتر راستے پہ گامزن نہیں ہے فی الحال، برآمدات ہماری کم ہیں، تو اس سے بوسٹ ملے گا برآمدات کو، یہ درست بات ہے۔ چونکہ جب آپ برآمد کرتے ہیں تو آپ اس کی پیمنٹ چاہتے ہیں، اس کی اگر آپ کو کم قیمت مل رہی ہو، اس کم قیمت ملنے کی وجہ آپ کے کرنسی کا ڈی ویلیو ہونا ہوتا ہے۔ چونکہ کرنسی ڈی ویلیوڈ ہے، یہی وجہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہی وجہ ہے کہ وہ سبسڈی دی گئی ہے، اور اس سے برآمدات پہ اچھا اثر پڑے گا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات حکومت برآمدات کے لیے پیسے دیتی ہے، لیکن قرضہ یا وہ مدد لینے والے اس کو ایبیوز کرتے ہیں، غلط استعمال کرتے ہیں، اس کو اپنی پروڈکشن کر کے، اور وہ مقامی مارکیٹ میں اسے بیچنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس پہ حکومت کو نظر رکھنی پڑے گی، اور یہ جو 100 بلین آپ نے بتایا ہے، 100 بلین کا 100 ارب روپے اگر جو دیے ہیں، اگر ہمیں اس کا ریٹرن مل جاتا ہے اور ہمارا وہ 100 ارب سے کچھ زیادہ ہو جاتا ہے تو اچھی بات ہے، اگر وہ کم ہوتا ہے تب بھی ایک فائدہ پھر بھی ہوگا کہ برآمدات میں اضافہ ہوگا، اور برآمدات میں اضافہ ہونا اچھی بات ہوتی ہے بنسبت درآمدات میں اضافے کے، کیونکہ درآمدات جب آپ کرتے ہیں تو آپ اپنا فورن کرنسی دیتے ہیں، اور جب آپ برآمدات کرتے ہیں تو آپ کے یہاں فورن کرنسی آتی ہے، اور ہمارے یہاں اس وقت فورن کرنسی کی بہت کمی ہے، جس کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک احسن اقدام ہے، اور حکومت کو یہ پہلے بھی کرنا چاہیے تھا۔ اگر پہلے نہیں کیا، اب کیا، دیر آیت درست آیت، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کر دیا تو بہت اچھا کیا۔ جی ڈاکٹر صاحب، کیا اومنی گروپ نے نیب سے بچنے کے لیے ٹیکس امیونٹی اسکیم کا فائدہ اٹھایا ہے؟ دیکھیں جی، اگر آپ کو ایسا موقع ملتا ہے کہ آپ کو معافی ملتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی دولت ظاہر کر دیں اور اس پہ آپ کو اتنا آپ سے ٹیکس نہیں لیا جائے گا، تو کون احمق ہوگا جو نہیں اٹھائے گا؟ تو انہوں نے اب فائدہ اٹھایا ہے، اور اس سے ظاہر ہے نیب کا سلسلہ جو ہے، جو میں جانتا ہوں کہ نیب اب جو نئی اس میں ترامیم ہوئی ہیں نیب کے قوانین میں، تو ایک خاص حد تک جو ہے نا وہ نیب اس کیسز کو نہیں لے سکتی۔ وہ کیسز یہ نہیں ہے کہ وہ کرپشن کے کیسز یا غلط طریقے سے پیسے کمانے کے کیسز نہیں ہوں گے، لیکن اس کو نیب نہیں لے گی، اس کو FIA لے گی، یا دوسرے جو ایجنسیاں لیں گی، یا دوسرے تحقیقاتی ادارے لیں گے، تفتیشی ادارے سے۔ تو نیب سے بچنے کا جو راستہ اختیار کیا گیا وہ تو ظاہر ہے قانون نے راستہ دے دیا ہے کہ آپ نیب سے ایک خاص حد تک بچ سکتے ہیں۔ نیب کا معاملہ اس لیے اس میں ترامیم کی گئی کہ نیب کے جو کیسز ہوئے تھے گزشتہ 2-3 برس میں، اس میں خاصی ونڈکٹیونیس ظاہر ہو رہی تھی، اور لوگوں کو نہ صرف یہ کہ گرفتار فوراً کر دیا جاتا تھا، بلکہ بہت دیر تک انہیں پابند سلاسل تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ انہیں بند رکھا جاتا تھا، اور اس کے بڑی ایل ایفیکٹس تھے۔ تو اب اگر ایمنسٹی ملی ہے تو اسے صرف اومنی گروپ ہی کیوں، باقی لوگ بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ ہمیشہ جب ایمنسٹی دی جاتی ہے تو فائدہ اٹھانے کے لیے دی جاتی ہے، اور اس طرح جو کرنسی چھپائی جاتی ہے، جو دولت چھپائی جاتی ہے، وہ سامنے آتی ہے اور سرکولیشن میں آتی ہے۔ جب سرکولیشن میں آتی ہے تو وہ مزید بڑھتی ہے، اور آپ کی اکانومی پہ ایک مثبت اثر پڑتا ہے اس کا۔ اچھا جی ڈاکٹر صاحب، علیم خان جو ہے وہ نواز شریف و مریم نواز سے ملنے لندن پہنچ گئے، آپ کے خیال میں کن سیاسی معاملات پر وہ گفتگو کریں گے؟ دیکھیے، میں تو نہیں کہہ سکتا کہ کن سیاسی معاملات پہ انہوں نے گفتگو کی ہوگی، کیونکہ انہوں نے ظاہر ہے اپنے کوئی اندرونی گفتگو کی ہے، اندر بیٹھ کے گفتگو کی ہے، جو انہوں نے تحت علیم خان سے جب سوالات کیے گئے، آپ نے بھی دیکھا ہو، تو اس نے کہا جی موسم کا حال پوچھیں، میں تو سیاست میں نہیں اتنا زیادہ۔ موسم کا حال تو نہیں، کچھ تو گفتگو۔ ہاں ظاہر ہے اس میں جو اہم آدمی تھا وہ
علیم خان کی بجائے اون چودھری تھا. اون چودھری صاحب جو ہیں وہ پہلے پی ٹی آئی کے ساتھ تھے, پہلے وہ عمران خان کے بہت قریبی آدمی تھے. اب میں نے پڑھا, مجھے حیرت ہی ہوئی, جس طرح خواجہ حارث جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, پہلے وہ نواز شریف کو ریپرزینٹ کرتے تھے, اسی طرح اب جو ہے وہ اون چودھری مشیر ہیں ہمارے نواز شریف صاحب کے. تو گفتگو تو یہی ہوگی کہ جو میں سمجھ سکتا ہوں کہ کس طرح آئینی طریقے سے کس طرح پنجاب کی حکومت کو ڈی اسٹیبل کر کے اور یہاں پہ جو ہے وہ پی ڈی ایم کی حکومت لائی جائے, یہی ایک بات ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ کیا بات ہو سکتی ہے؟ اس کے علاوہ عین ممکن ہے, چونکہ ایک سلسلہ چل رہا ہے نواز شریف کے یہاں آنے کا, تو جب نواز شریف یہاں آئیں گے تو آج نہیں کل نہیں پرسوں آئیں نہ آئیں لیکن الیکشن تو ہوں گے, تو اس میں اب ظاہر ہے اگر یہ لوگ پی ٹی آئی سے بدل ہو گئے ہیں یا پی ٹی آئی سے نکل گئے ہیں تو دوسری طرف تو انہوں نے راستہ ڈھونڈنا ہے, کیونکہ سیاست اور اقتدار اسی طرح ہوتے ہیں جس طرح کھانا, میں نشہ نہیں کہتا, جس طرح کھانا کھانے کے بغیر بھی آپ گزارا نہیں ہوتا اور نشے کے بغیر تو بالکل نہیں ہوتا. تو اقتدار باقاعدہ نشہ ہے اور سبھی لوگ اس کے لیے ہاتھ پاؤں مارتے ہیں. اور جس طرح ہمارے ملک کی سیاست ہے اس میں ہمیشہ ایسے ہوتا ہے کہ جب ایک طرف رجحان ہو جائے تو لوگ اس طرف جانے لگتے ہیں. ہمارے ہاں مضبوط پارٹیاں نہیں ہیں, ہمارے ہاں مضبوط پارٹیوں میں سے صرف ایک ہی پارٹی مضبوط, بلکہ دو کہہ سکتے ہیں, اے این پی اور پیپلز پارٹی ہوتی تھی. لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی پچھلی بار یہی ہوا کہ پیپلز پارٹی نے اگنور کیا پنجاب کو, اور پنجاب کے وہ سارے الیکٹیبلز اور پیپلز پارٹی کے جو اہم لوگ تھے وہ چلے گئے, کچھ بہت سارے پی ٹی آئی کی طرف چلے گئے, ایک دو نون لیگ کی طرف بھی چلے گئے. تو ظاہر ہے یہ ہاتھ پاؤں مارتے ہیں. اور اس طرح آئندہ الیکشن کے بارے میں بات ہوئی. پہلی بات تو یہ ہوئی کہ پنجاب کی حکومت کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے, دوسری بات الیکشن کے بارے میں ہوگی, تیسری بات نواز شریف کے آنے اور ان کے آنے کے بعد معاملات کس طرح جائیں گے اور ان کا کیا رول ہوگا اگر انہوں نے یہاں پہ سیاست کرنی ہے لاہور میں. علیم خان نے خاص طور پہ, اون چودھری کا تو مجھے معلوم نہیں کہ وہ کہاں سے الیکشن لڑتے, بلکہ انہوں نے تو الیکشن میں کوئی حصہ بھی نہیں دیا تھا. اچھا, رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ آڈیو لیکس کا تنازع حل ہو گیا ہے, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ پہلی بات تو کہ رانا ثناء اللہ آپ کے بہت فیوریٹ ہیں, آپ ہمیشہ رانا صاحب کا تذکرہ کرتی ہیں. رانا صاحب پی ٹی آئی کے بھی بہت فیوریٹ ہیں اور فواد چودھری کے بہت زیادہ فیوریٹ ہیں. تو اگر انہوں نے کہا کہ آڈیو لیکس کا مسئلہ حل ہو گیا تو اس میں ایک ہی بات ہے جو ہم نے کل کے پروگرام میں شاید کی تھی, کہ جب آپ نے پوچھا تھا کہ عدالت میں جا رہے ہیں خان صاحب یہ کہنے کے لیے کہ آڈیو لیکس کا کوئی فیصلہ کیا جائے, تو میں نے یہ کہا تھا کہ عدالت کیا کہہ سکتی ہے, یہی کہہ سکتی ہے کہ گرفتار کر لو. تو کل ایک اڑتی خبر تھی کہ 3 ہیکر گرفتار ہو گئے, تینوں پنجاب سے تھے, اور اگر یہ تینوں ہیکرز گرفتار ہو گئے ہیں, اگر اور نہیں ہیں تو مسئلہ حل ہو گیا. لیکن اگر اور ہیں, ظاہر ہے ہیکر ہمیشہ ایسے کرتے, ہیکرز کا ایک گروپ ہوا کرتا ہے. ہیکر اب اگر انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم پکڑے جائیں تو یہ آگے ان کے دوسرے ساتھی یہ کام کریں گے. ہاں, یہ ہوتا ہے کہ جو ان کے پاس وہ لیکس ہوتی ہیں وہ شاید ان پکڑی جائیں, لیکن وہ اب تو ڈیجیٹل زمانہ ہے, ہر چیز فارورڈ ہو جاتی ہے, اور یہ ایک ریت ہی بن گئی ہے آڈیو ویڈیو لیکس کا. دیکھیں کیا بنتا ہے, تماشا ہی لگا ہوا ہے, اور اچھی بات نہیں ہے. کیونکہ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے عریض کہ ہمارے ہاں بالکل بھی ہیلدی کمپٹیشن نہیں ہوتا, چاہے وہ تجارت ہو چاہے وہ سیاست ہو. ہم پتہ نہیں کیوں انہیلدی کمپٹیشن کی طرف جاتے ہیں. شاید ابھی ہم اتنے ڈیولپ نہیں ہو سکے. جب ہماری معیشت ڈیولپ ہوگی تو ممکن ہے ہمارے رویے بھی ڈیولپ ہوں اور ہم ایک ہیلدی کمپٹیشن کی طرف جائیں, اور پھر یہ آڈیو ویڈیو لیکس کا سلسلہ اتنا گمبھیر نہ ہو اور ہم اتنی دلچسپی نہ لیں. اور جیسے پاکستان کے حالات ہیں, یہاں پہ ہر کوئی سیاست کھیل رہا ہے, لیکن عوام کے مسئلوں کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا ہے. جس کو دیکھو پاور سٹرگل کے پیچھے. ہاں نا, ہمارا ایسا ریت بنا دی گئی ہے, ہمارے جو مین اسٹریٹ چینلز ہیں انہوں نے یہ ریت بنا دی ہے کہ اس وقت ہمارا انٹرٹینمنٹ بہت کم رہ گئی ہے, اور ٹاک شو جو ہے نا وہ لوگوں کے انٹرٹینمنٹ ہے, اس پہ وہ دیکھتے ہیں لوگ کس طرح جھگڑتے ہیں, لوگ کس طرح جھوٹی باتیں کرتے ہیں, لوگ کس طرح الزام لگاتے ہیں, لوگ کس طرح غلط خبریں لے کے آتے ہیں, لوگ کس طرح سنسنی پھیلاتے ہیں. تو یہ ایک سلسلہ چل نکلا ہے, اور اس طرح یہ غلط ہے. اگر ہیلدی ٹاک شوز ہوں, اور ٹاک شوز اتنے زیادہ ہونے بھی نہیں چاہیے. اگر آپ مثال کے طور پہ, جب میں اپنی اور آپ کی مثال دیتا ہوں, ہم جب سوال کرتے ہیں تو ہم سوال دیتے ہیں
میڈیا سے اور ہم جواب دیتے ہیں وہ جو ہمیں لگتا ہے کہ ایسے ہے. ہم کبھی نہیں کہتے کہ ہمیں کوئی چڑیا ہے, کوئی کبوتر ہے, کوئی باز ہے ہمارے پاس, کیونکہ ایسا نہیں ہوا کرتا. اور آپ صرف اپنی وہ بنانے کے لیے, اپنی سے بنانے کے لیے, اپنی مشہوری کے لیے آپ اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں اور لوگوں کو احمق بنا کے, ان کو انٹرٹین کر کے آپ ان کو ڈس انفارم کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ہماری ساری سیاست جو ہے وہ گڑبڑ ہو چکی ہے. خیر ان کی کافی اور وجوہات بھی ہوتے ہیں جیسے نیگیٹو پبلسٹی اسی کا حصہ ہے نا. جی ڈاکٹر صاحب, کامران ٹیسوری نے 34ویں گورنر سندھ کی حیثیت سے عہدے کا حلف اٹھایا ہے. ان کو ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مضبوط تعلقات, سیاسی وفاداری بدلتے اور MQM کی تقسیم میں مبینہ کردار پر شدید تنقید کا سامنا درپیش ہوا ہے. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ ہاں, یہ ایسا شخص ہے جس کا نام میں نے بھی نہیں سنا تھا, کوئی اتنا معروف نہیں ہے. تو اسی طرح متنازع معاملات میں یہ ہیں اور یہ بھی سنا گیا ہے کہ وہ زیادہ تجربہ کار بھی نہیں ہے, زیادہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں. اللہ جانے بھائی, ممکن ہے پڑھے لکھے ہوں, لیکن کہا یہی جاتا ہے. اچھا, میں یہ سمجھتا تھا اور شاید غلط سمجھتا تھا کہ جو گورنر لگانا ہوتا ہے وہ صدر کی پریروگیٹو ہوتی ہے, لیکن انہیں مقرر کیا ہے وزیر اعظم نے. شاید وزیر اعظم صدر کو نام بھیجتا ہو اور مقرر کرتا ہو. تو اب کیونکہ وہاں پہ MQM کا کوئی خاص وہ ووٹ بینک نہیں رہا, MQM کی کوئی تنظیم نہیں رہی, وہ MQM کے کئی حصے ہو گئے, MQM لندن, MQM پاکستان اور سرزمین پارٹی. تو ان کے بارے میں تو خود MQM کے اندر لوگ پریشان ہیں کہ یہ کیا ہوا, کیونکہ سنا ہے 5 نام دیے گئے تھے جن میں انہیں چنا گیا. بعض اوقات ایسے ناموں کو آگے کر دیا جاتا ہے. اگر عمران خان صاحب عثمان بزدار کو لا سکتے ہیں تو شہباز شریف ٹیسوری صاحب کو بھی لا سکتے ہیں. اب ٹیسوری صاحب کیا کمال کرتے ہیں ہمیں معلوم نہیں. چلے. اچھا ڈاکٹر صاحب, روس نے جو یوکرین کے کچھ شہروں پہ حملہ کیا ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی, وہ جو کل بھی ہماری گفتگو میں ہوا تھا, کیچ سے کریمیا کو ملانے والا جو پل ہے اس پہ ایک ٹرک جو ہے وہ دھماکے سے پھٹ گیا تھا. اور یہ ثابت ہو چکا ہے وہاں کی ایجنسیوں کے حوالے سے, اور خود انہوں نے زیلنسکی نے بھی کہہ دیا کہ یہ ابتدا ہے. تو ظاہر ہے اس کا رد عمل ہونا تھا. جب آپ کسی ملک میں دہشت گردی کرتے ہیں تو اس کا رد عمل ہوتا ہے. اور چونکہ میرا روس سے تعلق رہا ہے, میں روسی شہری بھی ہوں, تو میں جانتا ہوں, اور لوگ اس پہ نالاں بھی ہوتے کہ میں کیوں کہتا ہوں, لیکن وہ میں نہیں کہتا, وہ حکومت روس کہتی ہے کہ وہ ایک آپریشن ہے, خصوصی عسکری آپریشن تھا جو ابھی تک ہے. لیکن اب کل میں نے کہا تھا کہ شاید یہ جنگ میں تبدیل ہو جائے, کیونکہ اگر وہ کہتا ہے کہ یہ ابتدا ہے تو انہوں نے کہا پھر یہ ابھی ابتدا کے ذرا انتہا دیکھ لو. وجہ یہ کہ وہاں پہ لوگ جو ہیں اب لوگ بہت زیادہ رہے نہیں. انہوں نے ان کے جو ٹھکانے ہیں خاص قسم کے, جو انفراسٹرکچر ہے, کل بھی میں نے کہا تھا کہ ان کے انفراسٹرکچر کی طرف اب وہ جو ہے حملہ کریں گے. اور ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ کرے یہ ایسا نہ ہو. تو اگر ایسا ہوا تو بڑا مسئلہ بن جائے گا. اور یہ جنگ, کیونکہ روس نے 4 جو علاقے الحاق ملحق ہوئے ہیں, روس کہتا ہے کہ ہم تیار ہیں, جو بیچ میں مصالحت کا ہماری بات کروانا چاہتے ہیں, لیکن ہم ان 4 علاقوں کے بارے میں بالکل بات نہیں کریں گے. اور 4 علاقے جو ہیں وہ یوکرین کا 30% ہیں. تو اس جنگ کے بڑھنے کے امکانات بڑھ رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ اگر تو یہ بات جنگ کی طرف جاتی ہے تو بہت بڑا انرجی کرائسس آ سکتا ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ یورپ کی ڈپینڈنٹ ہے رشیا کے اوپر. ہاں نا, وہ انرجی کرائسس تو شروع ہو گیا, کیونکہ گیس تو نہیں دی جا رہی. وہ جب یہ گیس کا وہ پائپ لائن آپ نے سنا ہوگا جو بالٹک سی میں سے جاتی ہے, اس میں کوئی اسے توڑا گیا تھا اور اس میں لیکس ہو گئے تھے, وہ تو انہوں نے بالکل بند کر دی. اور ویسے بھی انہوں نے گیس دینا بند کر دی ہے بہت سارے ملکوں کو, بالخصوص جرمنی کو, اٹلی کو. تو ایک کرائسس تو یہ آ گیا ہے. دوسرا کہ روس کا تیل نہیں بک رہا, اور یہ جو مشرق وسطیٰ کا تیل ہے, یہ جس طرح کے پچھلے دنوں ہم نے بات کی, سارے اخبارات میں بھی ہے, سارے میڈیا میں بھی ہے, کہ انہوں نے 10 لاکھ بیرل کم کرنے کا طے کیا ہے. اوپیک اور نان اوپیک کنٹریز ہیں, اس میں 13 ہیں, اس میں 10 ملک ہیں. تو وہ 20 لاکھ بیرل ڈیلی جو کم ہوئے ہیں, تو وہ بھی ظاہر ہے یورپ کو, ہمیں بھی, اور یورپ کو, ہم تو خیر کسی اس میں آتے ہی نہیں ہیں نا, تو یورپ کو کم ملے گا. اور یورپ تو سارا ڈپینڈ کرتا ہے انرجی
آگے جیسے ریسورسز. موسم جیسے تبدیل ہو رہا ہے تو ہاں وہاں تو مسئلہ بن جائے گا, وہاں اس بار سردی میں مریں گے لوگ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. ناظرین ہمیں کامنٹ سیکشن میں اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.